تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو الفاظ قرآن مجید میں اور جو احکام آئے ہیں، جو آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس پر جس قدر ہو سکے اگر ہم تفصیل سے اس کا علم حاصل کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہمیں فرصت نہ ملے۔ پچھلے درس میں اسی آیت کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کے حوالے سے، کہ ہم پر یتیموں کے کیا حقوق ہیں اور مساکین کے کیا حقوق ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں، کہ رشتہ داروں کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی والدین کے حقوق کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں۔ ان تمام حقوق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ یتیم ہوں، چاہے وہ مسکین ہوں، ہر طبقے کے لوگ معاشرے میں، چاہے وہ کتنے ہی سمجھیے کہ نیچے سمجھے جاتے ہوں یا کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہو، اس چیز کو اپنے پلے باندھ لیں کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ میرے دوستو، اس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے جو اخلاق ہیں، ہمارے جو ایتھکس ہیں، مینرز ہیں، ان کا مظاہرہ ہم مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، لیکن جتنی آسانی سے ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں، اپنی زبان سے کرتے ہیں نا، اتنی آسانی سے کسی اور عمل سے نہیں کر سکتے، کیونکہ زبان یہ سریع الحرکہ ہے، فوری طور پر حرکت میں آ جاتی ہے نا، اس کو آپ قابو میں نہیں کر سکتے زبان کو۔ ہاتھ ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو جائے آپ کو، یا اسی طرح کسی اور طریقے سے لوگوں کو ستانے میں دیر ہو جائے، لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے فوری طور پر حرکت میں آ جاتی ہے، انتہائی خطرناک زبان، یعنی ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی اچھی بات نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی بری بات نکل جائے۔ اب یہ زبان کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا، اور اسی زبان ہی کی وجہ سے دیکھیں نا، آپ دیکھتے ہیں یعنی ہمارے معاشرے میں ہر جگہ دیکھتے ہیں ہم کہ بہت بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں زبان ہی کی وجہ سے۔ زبان ہی کی وجہ سے آپس میں شوہر بیوی، خاص طور پر شوہر بیوی کے درمیان جو جھگڑے طول پکڑتے ہیں نا، وہ اسی زبان کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے، اور وہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ جی کہ ہماری زبان تیز چلتی ہے، اور اس کی وجہ سے معاملات کہیں نہ کہیں بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپس میں عداوت، آپس میں دشمنی، آپس میں حقد، کینہ، یہ تمام کی تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں ہماری زبان کی وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے۔ اگر ہم نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا تو سمجھیے کہ ہم نے ایک بہت بڑی مصیبت کو اپنے اوپر سے ٹال دیا، بہت بڑی مصیبت کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان کون سا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر عام طور پہ پوچھا جاتا تھا، اور آپ نے بہت سارے اوصاف بیان فرمائے نا بہتر مسلمان کے، بہت سارے، ان میں سے ایک وصف بھی یہ بیان فرمایا کہ ای المسلمین خیر، کہ اچھا مسلمان کون سا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہتر خیر المسلمین وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان بھائی بہن اس کی زبان سے محفوظ رہیں اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، اس کی زبان سے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جواب یہ نہیں دیا کہ جو تہجد گزار ہو وہ سب سے بہترین مسلمان ہے، جو ہر سال حج کرتا ہو وہ بہترین مسلمان ہے، جو روزے رکھتا ہو، نوافل روزے رکھتا ہو، وہ بہترین مسلمان ہے۔ یقیناً یہ ساری نیکیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بڑا درجہ ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوز کیا سب کو چھوڑ کر کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جو مسلمان ایسا ہو کہ جو اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی بہن کو تکلیف نہ پہنچاتا، نہ ہی اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا۔ زبان سے جو ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں
ان میں بہت ساری برائیاں ہیں میرے دوستوں، بہت ساری برائیاں ہیں۔ ان میں سب سے اہم ترین برائی غیبت، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب غیبت کے لیے تو علیحدہ ایک پورا موضوع ہے، یہ اس پر کبھی گفتگو کریں گے۔ جب غیبت، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، آپس میں ہم بیٹھے رہتے ہیں مجلس میں، کسی کا ذکر چھڑ جاتا ہے کسی کے بارے میں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہم اس سے کوئی تعلق بھی نہ ہو اور ہو سکتا ہے تعلق ہو، لیکن جب بات نکلتی ہے تو ہم کسی نہ کسی شکل میں وہاں پر غیبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور ہماری مجلسوں میں غیبت کرنا ہماری مجلسوں میں اس مجلس کو گرم کرنے کے مترادف ہوتا ہے، ورنہ مجلسیں پھیکی رہتی ہیں۔ اسی طرح مجلسوں میں عام طور پر کسی کی عیب جوئی ہے، کسی کی عیب نکالنا ہے، کسی کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنی زبان سے کسی کو پر تنقید کرنا چاہتے ہیں تو طعنہ دیتے ہیں، طعنہ دینا، طعنہ چاہے وہ بیوی کی طرف سے ہو، چاہے شوہر کی طرف سے ہو، چاہے وہ بہن بھائیوں کی طرف سے ہو۔ میرے دوستو، یہ طعنہ دینا نا انتہائی سخت زخم لگاتا ہے دلوں کو، انتہائی سخت زخم لگاتا ہے، اور اسی وجہ دلوں میں حقد اور دلوں میں کینہ پیدا ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی کے ساتھ ایسے انداز میں بات کریں جس میں حقارت محسوس ہوتی ہے، حقارت کے ساتھ کہ تمہاری کیا حیثیت، تمہاری کیا حیثیت، جیسے کہ رسول فرماتے ہیں نا کہ الکبر بطر الحق وغمت الناس، الکبر بطر الحق وغمت الناس، کہ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ ایک شخص جانتا ہے کہ حق کیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتا، یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ آدمی جب اپنے آپ کو ایروگنٹ کر لیتا ہے نا، اس کو معلوم ہے کہ جی کہ حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر حق کو نہیں مان رہا ہے تو اس میں تکبر پایا جاتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمت الناس، غمت الناس کا معنی ہے کہ لوگوں کو حقارت سے دیکھنا، اور حقارت سے دیکھنے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر، یعنی ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں نا، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو کسی کے کاروبار میں زیادہ برکت دے دی، اس کو کوئی اچھا سا جاب مل گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کل کا تھا ہمارے سامنے، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آج اگر وہ اس کو جاب مل گیا تو کیا بڑی بات ہو گئی۔ فلاں اگر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کافی ترقی دے دی تو عام طور پر اگر ہم یہ کہیں گے جی کہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے، یہ تو ایسے ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، جن سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک شخص اگر آگے بھی بڑھ گیا ہے تو ہم اس کو نیچا دکھائیں اور اس کو حقارت کے ساتھ اس کو یاد کریں، یا کسی کے ساتھ یعنی اس کا استہزاء کریں، اس کا مذاق اڑائیں، یا کہ کوئی بیہودہ گفتگو ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری اپنی زبانی سے ہوتی ہے نا۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں یہ زبان کے بارے میں میرے دوستو، زبان کو قابو میں کرنا بہت ہی ایک بڑا ٹاسک ہے۔ امام ابن قیم نے بہت اچھی بات بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو آپ ملیں گے ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ حرام سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، شراب سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور کئی چیزوں سے، زناکاری سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں بچا سکتے تو اپنے آپ کو زبان سے نہیں بچا سکتے۔ زبان سے ان کے کلمات بعض اوقات ایسے نکل جاتے ہیں جو ان کی ساری نیکیوں پر پانی بہا دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے، ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، آپ نے فرمایا کہ ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات۔ کوئی شخص اپنے انجانے میں کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بہت ہی زیادہ بلند کر دیتے ہیں، بہت ہی زیادہ بلند کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف کوئی انجانے میں اس کو محسوس نہ کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے کہ وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرانے والی چیز ہوتی ہے اس کا۔ اب یہ زبان ہی سے ہوتا ہے نا، زبان ہی سے بہت ساری باتیں ہم کہہ دیتے ہیں، بہت ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی باتیں بھی کہہ دیتے ہوں، لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بہت بری باتیں بھی ہماری زبان سے نکل جاتی ہیں، بہت بری باتیں بھی۔ اب ایسے موقع پہ ہمیں اپنی زبان کے بارے میں، خاص طور پہ میرے دوستو عقائد کے بارے میں، اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائی ہیں نا، ان کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی جیسے فرائض میں نمازیں ہیں،
روزے ہیں. اب یہ ان کے بارے میں کبھی کبھار کوئی شخص ہوتا ہے نا کہ جی کہ جب اگر کوئی بیوی نیک اور پاکی اور بہت ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی عطا فرمائی ہو، وہ اگر اپنے شوہر کو اگر وہ بے نمازی ہے، نماز میں تساہل کرتا ہے، نماز کی طرف بار بار رغبت دلاتی ہے، تو کبھی کبھار شوہر کی طرف سے ایسے جملے نکلتے ہیں جو حقیقت میں نماز کی اہمیت کو کم کرنے والے ہوتے ہیں. نماز کی اہمیت کو، اس لیے کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، یہ جو خواتین جو ہم سے شکایت کرتی ہیں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ نماز کی اہمیت کو کم کرنے والی. وہ کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لیے، ٹھیک ہے، میرے لیے کیا ضروری ہے، میرے لیے کیا ضروری. یہ میرے دوستو یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس سے انسان اپنے آپ کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دے سکتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی بات بیان فرمائی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جس کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہو. اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان کے ساتھ جوڑا. اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، تو ہمیشہ فلیقل خیرا، جب بھی بولا کرو اچھی بات بولا کرو، جب بھی بولا کرو اچھی بات، یعنی بولنے سے پہلے تول لو. او لیصمت، یا خاموشی اختیار کر لو. خاموشی اختیار کرنے ہی میں عافیت ہوتی ہے. جب بھی بولنا ہے عام طور پر، اور آپ دیکھیں گے جی کہ محفل میں جو لوگ زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں نا، ان سے زیادہ لغزشیں ہوتی ہیں، زیادہ لغزشیں ان سے ہوتی ہیں. بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں ماشاءاللہ. جب وہ درس دیتے ہیں اور جب وہ تقریریں کرتے ہیں یا دروس دیتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی زبان سے، ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، علم کا ایک دریا بہتا ہے. لیکن عام محفلوں میں وہ بیٹھتے ہیں تو بمشکل بات کرتے ہیں، بمشکل بات کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے خود. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری آپ جانتے ہوں گے، الرحیق المختوم کے جو مصنف گزرے ہیں. الرحیق المختوم سیرت پر سب سے عمدہ کتاب ہے نا، دا سیلڈ نیکٹر، اس کا انگلش میں جو ترجمہ ہوا ہے. اس کے جو مصنف ہیں ماشاءاللہ، وہ یعنی ان کا شمار ماشاءاللہ بہت ہی یعنی ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جن میں للہیت پائی جاتی تھی. وہ جب کسی محفل میں کہیں بیٹھتے یا کسی سفر میں جاتے تو بہت ہی مشکل سے بات کرتے تھے، بہت مشکل سے بات کرتے. اگر کوئی سوال ہوتا تو مختصر جواب دے دیتے تھے. لیکن ماشاءاللہ علم کا ایک دریا تھا، علم کا دریا تھا الحمدللہ. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو عافیت عطا کرتی ہے، انسان کو اس کی زبان کو محفوظ رکھنے میں مدد کر سکتی ہے. او لیصمت، یا تم نے خاموشی اختیار کرنی ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں میرے دوستو بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی کہ ان کا لہجہ تلخی ہوتا ہے. عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں لہذا لوگ مجھے نہیں مانتے، نہیں چاہتے. بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی لہجے کی تلخی کو سچائی کے الفاظ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو سچی بات ہے چاہے آپ کو کتنی بری کیوں نہ لگے میں کہہ دوں گا. یعنی بات اگر سچی بھی ہو تو ان کی لہجے کی کڑواہٹ اس بات کے اثر کو ختم کر دیتی ہے. یعنی جتنی بات اچھی ہو اس سے کہیں زیادہ ہمارا لہجہ اچھا ہونا چاہیے نا. لہجے کی شیرینی اور زبان کی نفاست آپ کی بات میں تاثیر پیدا کرتی ہے. آپ لاکھ اچھی سے اچھی بات کریں، اگر لہجے میں کڑواہٹ ہو تو کوئی آپ کی بات کو نہیں سنتا. فرعون سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے میرے دوست؟ فرعون سے زیادہ ظالم. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. فقولا له قولا لینا، جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے بہت ہی نرمی کے انداز میں بات کرو، بہت نرم انداز میں بات کرو. اب فرعون سے زیادہ ظالم ہے کوئی؟ یہاں پہ کوئی فرعون سے زیادہ ظالم تو نہیں ہو سکتا. لیکن فرعون کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی کہ نرم انداز میں اس کے ساتھ بات کرو. کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے. تو یہ ہمیشہ ذہن میں بات رکھیے کہ جتنی نصیحت ہم کرنا چاہیں گے نا اتنی ہی نرمی ہونی چاہیے، اتنی ہی نرمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ حق بات کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں حق بات کہتا ہوں، حق بات کہتا ہوں، حق بات کی رٹ لگاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں تو منہ پہ بولتا ہوں چاہے لوگوں کو ناپسند.
یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اگر آپ کو منہ پہ بولنا ہے تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کے بارے میں ہم نے دیکھا کوئی بات غلط کر رہا ہو یا اس میں کوئی عیب ہو، تو منہ پر بولنے والی جو بات ہے انتہائی غلط ہے۔ منہ پر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھرے مجمع میں بول رہے ہیں، ایک دو آدمیوں کے سامنے بول رہے ہیں۔ سب سے بہترین نصیحت یہ ہوتی ہے کہ علیحدہ سے جا کر آپ اس کو نرمی کے ساتھ سمجھائیں کہ میں نے یہ بات آپ نے دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن اگر آپ نے یہ کیا ہے تو پلیز اپنے آپ کو بچا لیں اس سے۔ یہ ہوتی ہے نصیحت نا۔ نصیحت یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ دو چار آدمیوں کے درمیان ان سے کہیں اور کہیں کہ جی کہ مجھے تو حق بات کہنے کا عادی ہوں میں، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے میں نے کہنا ہے، یہ بات غلط ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر اس کے بعد تم لوگ اس وعدے سے پھر گئے سوائے چند لوگوں کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اپنا چہرہ پھیر کر جانے والے بن گئے۔ اب یہاں پر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وہ اخلاق حسنہ میں سے ہے۔ اب ان اخلاق کو کیسے ہم قائم رکھیں گے؟ یہ اخلاق کو کہ لوگوں کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اسی طرح اقربا، مساکین، یتیم، اور پھر اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جی کہ ایک کام کیا کرو اور یہ چیز تمہیں ہر برائی سے روکے گی، وہ یہ ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز ہر برے کام سے تمہیں روکنے والی ہے، ہر برے کام سے، بشرطے کہ اس نماز کو قائم کرو۔ نماز کو پڑھنے کا ذکر نہیں آتا یہاں پر، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے کا معنی یہ کیا ہے کہ سیدھی صحیح سچی نماز پڑھنی ہے، سیدھی ٹھونک بجا کے اگر آپ دیکھیں تو بالکل سیدھی نماز ہونی چاہیے۔ اقم الصلاۃ، کسی چیز کو سیدھا کرنے کو کہتے ہیں نا، اقم الصلاۃ۔ اور ہم اپنی نماز کو کیسے سیدھا کریں گے؟ میرے دوستو، ہمارے طور پر جیسے اس سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ ہماری نمازیں ہم نے جو دیکھی ہیں اپنے بابا و اجداد کو، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، وہی نمازوں پر ہمارا عمل ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کیا جا سکتا ہے اس شرط پر کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں جس میں آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے، جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ساتھی ہیں کہ جنہوں نے خاص طور پر نماز کے حوالے سے صحیح احادیث کی چھان بین کی ہو، دیکھا ہو کہ میں نے جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں، میرا جو سجدہ ہے، میرا جو رکوع ہے، میرا جو قیام ہے، میری جو دعائیں ہیں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نہیں۔ ہم دنیاوی معاملات میں تو اپنا وقت بہت لگاتے ہیں نا میرے دوست، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں نماز ہم پر فرض ہے وہیں پر نماز کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر فرض ہے، نماز کا علم حاصل کرنا۔ اور اس کے لیے آپ کو یا تو ایسی کتابیں مل جاتی ہیں جو نماز نبوی کے نام سے مشہور ہے ماشاء اللہ، اور وہ کتابیں جو کتابیں صحیح احادیث پر مشتمل ہوں، صحیح احادیث پر، ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ یا اگر آپ کے اندر اتنا وقت ہے اور آپ اس کے اہل ہیں تو جو صحیح احادیث آتی ہے صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر کتب کی، ان میں کتاب الصلاۃ میں دیکھیے کہ ہماری نماز کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے۔ اگر رکھتی ہے تو فبیہا، اور اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر ہماری نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے مطابق ہو، ظاہری طور پر ہمارے ارکان، اور جیسے اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے اعتدال سب سے اہم ترین چیز ہے کہ بار بار اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہم نے نماز دیکھی ہے تو لوگوں کو دیکھ کرتے ہوئے اپنے آبا و اجداد کو، تو اس میں ہم اعتدال کو قائم نہیں رکھتے۔ اعتدال کیا ہے؟ اطمینان، سیٹسفیکشن۔ جب آپ سجدہ کریں تو حتی تطمئن، یہاں تک کہ آپ سجدے میں مطمئن ہو جائیں۔
جب اٹھیں تو اتنا بیٹھیں کہ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، پھر ایسے ہی آپ قیام کریں، اسی طرح رکوع کریں۔ ان تمام چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ نماز سکھائی ایک صحابی کو کہ حتی تطمئن ساجدا حتی تطمئن راکعا، یہ تمام کی تمام چیزوں میں اطمینان کا عنصر انتہائی اہم ہے، اور اگر یہ عنصر ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اسی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھ کے آپ کے پاس آ کے ملاقات کی تھی نا، آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بہت ہی یعنی واضح الفاظ میں، ارجع جاؤ، فصلی دوبارہ پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز پڑھی نہیں، تمہاری نماز ویلڈ نہیں، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ اور جب اس صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ پوچھا کہ میری نماز تو ایسے ہی مجھے پتہ ہے، آپ مجھے سکھائیے، تو اس میں ایک نقطہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جو اطمینان کا خیال نہیں رکھتے، آرام سے، جیسے اس طرح جب ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں تو رکوع سے اٹھنے کے بعد عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ سیدھے کھڑے نہیں رہتے، سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ رسول اللہ نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ تمہاری جو ریڑھ کی ہڈی، اس کے جو جوڑ ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، دوبارہ وہ اپنی جگہ پر آ جائیں، اتنا تم نے ٹھہرنا ہے۔ اور یقیناً جو شخص ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی جو کہے گا نا، وہ اتنی دیر تو ٹھہرے گا، لیکن عام طور پر لوگ جو ہے نا تھوڑے سے جھکے ہوئے رہتے ہیں، جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی کہ سیدھے کھڑے نہیں ہونا ہے، سیدھے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، فوری طور پر دوسرے سجدے میں چلے جاتے، جبکہ صحیح احادیث سے یہ حدیث میں نے اس سے پہلے بیان کی تھی، ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، اور رسول نے فرمایا کہ جی کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل جاتی، ساری بھلائیاں، اور حقیقت ہے، آپ اس کے معنی پڑھیے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، مجھے عافیت عطا فرما، تیری پروٹیکشن چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے، وارفعنی، اللہ میرا مرتبہ بلند فرما دنیا اور آخرت میں، واجبرنی وارفعنی، میرے اندر جو کمی ہے کوتاہی ہے اس کو نکال دے۔ اب اس قدر عظیم دعا ہے لیکن اس کو ہم نے پڑھنا نہیں، جبکہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے۔ اب اگر ہم وہ دعا پڑھیں گے دو سجدوں کے درمیان میرے دوستو، تو خود بخود نہ صرف یہ کہ ہماری نماز درست ہو جائے گی بلکہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق بھی ہوگی۔ بہرحال وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ کو دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ ابھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایک ساتھ آیا، تقریباً 25 مقامات ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب یہ بار بار جو اقامت صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے، جیسے کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ صرف اللہ کے حقوق ادا کر دینا کافی نہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو، اور نہ صرف بندوں کے حقوق ادا کر دینا کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرو اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ان تمام نیک کاموں کو کرو گے، لیکن تم نے منہ پھیر لیا، تم بھول گئے اپنے وعدے، جیسے ہم بھول جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بہت سارے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ جب کبھی کوئی مشکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہتے ہیں کہ اللہ میں اس کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ میں فلاں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کروں گا، فلاں کے حقوق نہیں چھینوں گا، یہ تمام وعدے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو سب وعدے بھول جاتے ہیں، عام طور پر کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نا کہ وہ نماز میں آ جاتے ہیں، نماز میں ماشاءاللہ پہلی صف میں رہتے ہیں، کچھ رہتے ہفتے 2 ہفتے، پھر اس کے بعد غائب۔ یہ میرے دوستو یہ وہی بنو اسرائیل کی روایت ہے کہ بنو اسرائیل وہ شروع میں پابندی سے وہ کیا کرتے تھے جو وعدے اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ بھول جاتے تھے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ہی ہیں جو اپنے وعدوں پر قائم رہے، میرے دوستو الا قلیلا منکم، قلیل۔ تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ
قلیل اور کثیر کے الفاظ آتے ہیں، قلیل کے بھی آتے ہیں، کثیر کے الفاظ بھی آتے ہیں، اور قلیل اور کثیر کے الفاظ کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو تعجب ہوگا کہ جہاں جہاں کثیر یا کثرت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کسی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوئے، اور قلیل کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بڑے اچھے معنوں میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی کہ میرے جو شکر گزار بندے ہیں وہ تھوڑے سے ہیں، تھوڑے سے ہیں۔ اب ہم نے اپنے آپ کو قلیلوں میں شمار کرنا ہے، قلیل میں، وگرنہ جو کثیر ہیں، کثیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جی کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ وَهُم مُشْرِكُونَ کثرت سے لوگ جو ہے نا شرک پر قائم ہے، اکثریت وہ شرک پر قائم ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت لوگوں کی ہے جو جاہل ہے، دین کا علم نہیں رکھتے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثریت وہ فاسق ہے۔ اکثرهم لا يعقلون، اکثریت ایسی ہے جو دین کو سمجھتی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جی کہ لوگوں کی اکثریت وہ ناشکر گزار ہے۔ اکثریت کا جو معنی ہے عام طور پہ ہمارے ہاں، میں نے اس لیے یہ بیان کیا کہ ہمارے ہاں اس کا مفہوم مخالف لیا جاتا ہے نا، ہمارے ہاں مفہوم مخالف یہ لیا جاتا ہے کہ جی جو اکثریت جو کر رہی ہے نا وہ حق، وہ حق، جو اقلیت ہیں جو قلیل تعداد میں ہیں وہ حق پر نہیں ہے، اس لیے قلیل تعداد میں۔ قرآن مجید کا اپنا انداز یہ ہے کہ جو قلیل تعداد میں ہیں وہ حق پر قائم ہیں۔ یہاں پر بھی چونکہ اسی کا ذکر آتا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے اکثر نے وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ سے لیکن اپنے وعدوں سے پھر گئے، وعدوں کو بھلا دیا، لیکن صرف چند ہی لوگ رہے جو اس وعدے پر قائم رہے۔ تو ہم نے میرے دوستو اپنے آپ کو ان میں شامل کرنا ہے۔ اگر ہم نے کثیر میں شامل کیا تو ان لوگوں میں شمال ہو جائے گا جو ناشکرے ہیں، جو فاسق ہیں، جو دین سے نابلد ہیں، جو مشرک ہیں، ان تمام کا شمار۔ اور یہ حقیقت ہے، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تشریف آوری کے بعد ہر دور میں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں وہ قلیل تعداد میں رہے، حق پر قائم رہنے والے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، کہ یہ جو اسلام کی ابتدا ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، وہ ایسے حالات میں ابتدا ہوئی تھی کہ اسلام لانے والے ماحول میں اجنبی کے طور پر دیکھے جاتے تھے، اسٹرینج کے طور پر دیکھے جاتے تھے، کہتے کہ جی یہ کیا نماز ہے، یہ کون سی عبادت یہ کر رہے ہیں، یہ کون سی نمازیں یہ پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جی کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، ایک دور ایسا آئے گا جو قرآن اور سنت پر قائم رہیں گے نا، قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے، دوبارہ وہ اجنبی بنا دیے جائیں گے، قلیل تعداد میں ہوں گے، وہ لوگ قلیل تعداد میں ہوں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فطوبى للغرباء، کہ میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو قرآن اور سنت پر قائم رہنے کی وجہ سے اپنے ماحول میں اجنبی بنا دیے گئے، ان کو لوگ عجیب انداز سے دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ حق پر قائم ہے، قرآن و سنت پر قائم ہے، اس لیے قابل مبارکباد ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ وہ لوگ کون ہیں؟ ایک حدیث میں جس روایت میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یصلحون ما افسد الناس، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں جو پھیلی ہوئی ہیں ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ سنتیں ختم ہو گئی ہیں، بدعات شروع ہو گئی ہیں، سنتوں کو رواج دینا چاہتے ہیں، شرکیہ امور سے روکنا چاہتے ہیں۔ اب میرے دوستو، ہم نے اب یہ بنو اسرائیل سے ہمیں جو سبق ملا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو جو وعدے اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیے تھے، ہر ایک زندگی میں ہر ایک کو مختلف قسم کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، بچوں کی آزمائشیں ہیں، صحت کی آزمائشیں ہیں، مال و دولت کی، کاروبار کی، بیوی کی، شوہر کی۔ اب ان آزمائشوں میں ہم جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں ایسے وعدے کریں کہ جن کو ہم نبھا سکیں، اور اگر ہم نے ایسے وعدے کیے جن کے بعد ہم بھول گئے تو پھر یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح بنو اسرائیل سے ناراض ہوا تھا اس طرح اللہ تعالیٰ ہم پر بھی ناراض ہو۔ تو بہرحال میرے دوستو، آج یہ آیت نمبر 83 اس کی تکمیل ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ مزید اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔